आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब खुद मैदान में उतर आए हैं और इमरान खान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और क्या उन्होंने इस हवाले से कहा, डायरेक्टली इमरान खान साहब के हवाले से मशहूर यूट्यूबर यासिर शामी की गिरफ्तारी वाला क्या मामला है उसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन काम, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब खुद मैदान में उतर आए हैं और इमरान खान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और क्या उन्होंने इस हवाले से कहा, डायरेक्टली इमरान खान साहब के हवाले से क्या गुफ्तगू की 9 मई के वाक़या को सामने रख कर के। और दूसरी जानिब नाज़रीन काम, जो इस वक्त 9 मई की रिपोर्ट, ख़तरनाक रिपोर्ट जो है वो जारी हो गई है, जिसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि सिर्फ इमरान खान मास्टरमाइंड है, लेकिन अब 34 लोगों को जो है वो बना दिया कि जनाब ये मास्टरमाइंड हैं। 52 के करीब जो हैं वो उसके ऊपर मंसूबा साज हैं, कोई 200 के करीब जो हैं वो अमल दरामद कराने वाले हैं। बड़ी ख़तरनाक और शदीद क्रैकडाउन जो है और शिद्दत वाला क्रैकडाउन जो है वो अब शुरू होने जा रहा है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं और इसके साथ साथ मशहूर यूट्यूबर यासिर शामी की गिरफ्तारी वाला क्या मामला है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन काम, सबसे पहले जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो गुफ्तगू की है वो आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन काम, आपको पता है कि 9 मई को जनरल आसिम मुनीर साहब ने लाहौर गैरिसन का दौरा किया और वहाँ पे उन्होंने शोहदा, यादगार शोहदा के ऊपर फूल चढ़ाए और उसके बाद वो कोर कमांडर हाउस भी गए और वहाँ उन्होंने जो है वो ख़िताब करते हुए नाज़रीन काम कहा कि जो उन्होंने कहा कि दुश्मन कुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ, जाली ख़बरों और प्रोपेगेंडा से डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को वो कह रहे हैं कि ये डिजिटल दहशत गर्द हैं, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन काम, उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौम की हमायत से इन तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। पाक फ़ौज का हर सिपाही और ऑफिसर अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों को जो है वो अवलियत देता है। उसके बाद नाज़रीन काम, उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज का हर सिपाही और ऑफिसर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर कुर्बानियाँ दे रहा है। बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख़ में स्याह दिन रहेगा। और उसके बाद नाज़रीन काम, उन्होंने कहा कि तरीक़ा स्याह बाप रकम करने वालों से कोई समझौता जो है वो उन्होंने कहा हो सकता है, ना डील हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो 9 मई करने वाले हैं ना तो उनसे कोई समझौता होगा ना कोई डील होगी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, अब ये बराह रास्त ये खुल कर के चीज़ें जो मैंने बात की ना, खुद आर्मी चीफ साहब इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। तो ये बराह रास्त आपको पता है किसको मैसेज दिया जा रहा है? तहरीक इंसाफ को दिया जा रहा है, इमरान खान को दिया जा रहा है, जो 9 मई में आपको पता है कि वो तो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ मुलव्विस है। तो अब ये डायरेक्टली आर्मी चीफ साहब ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके साथ ना तो कोई डील होगी ना कोई समझौता होगा। और उन्होंने कहा कि लोग मुजरमाना नासिर के मज़मूम सियासी मकासद नहीं समझ सके। इन्हीं मनसूबा साज़ों ने अपनी ख्वाहिशात का ईंधन बनाया और वर्गलाए हुए अफराद को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले ही इस शक का फ़ायदा दिया जा चुका है। यानी कि उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को शक की बुनियाद के ऊपर, जिन लोगों को रिलीफ देना था सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऊपर, उन्होंने कहा कि उनको शक का फ़ायदा दिया जा चुका है, लेकिन बाकी लोगों के साथ जो है वो इसी तरह जो है वो चीज़ें चलेंगी। उसके बाद नाज़रीन काम, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि आए रोज़ की जाने वाली इश्तियाल अंगेज़ों का जवाब देने को हमारी कमज़ोरी और ना समझे और हमारे सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। ये नाज़रीन काम उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू की बराह रास्त, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्मी चीफ साहब क्या सोचते हैं। और मैं समझता हूँ कि खुल करके सियासी जमात के ख़िलाफ़ खड़े हुए आर्मी चीफ साहब ज़ाती हैसियत में खड़े हुए हैं और फिर वो कहते हैं जी हमारा सियासत से कोई लेना देना है। और डेफिनेटली अगर वो इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी और मकबूल तरीन जमात है, अगर उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा किसको जा रहा है, बराह रास्त उसका फ़ायदा किसको हो रहा है, या उसके लिए आर्मी चीफ साहब किन लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अब यहाँ से आप उनकी सियासत वाला मामला भी देख सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन काम, जो रिपोर्ट आई है, ये अंसार अब्बासी साहब, आपको पता है कि उनका किन हलकों से ताल्लुक़ है। अब ये वो रिपोर्ट मंजर आम के ऊपर लेकर के आए हैं। उन्होंने आज इस हवाले से लिखा उस रिपोर्ट के बारे में
اور انہوں نے ناظرین کرام انہوں نے اس میں کہا کہ جو رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کمیٹی وہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی نگراں حکومت کے اندر، اور اس کمیٹی کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کمیٹی کو دکھائے گئے شواہد کے مطابق حملوں کی منصوبہ بندی میں پارٹی کے کئی رہنما شامل تھے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ کمیٹی کو دکھائے گئے شواہد کے مطابق حملوں کی منصوبہ بندی میں پارٹی کے کئی رہنما شامل تھے، اور 9 مئی کے حوالے سے نگراں حکومت کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کابینہ کمیٹی جس نے اس واقعہ کی تحقیقات کی ہیں کو فراہم کردہ شواہد کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ فوجی تنصیبات پر پرتشدد حملوں کی منصوبہ بندی عمران خان نے بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ تو ناظرین کرام عمران خان صاحب کا بھرپور کردار، لیکن اب آگے اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ آگے ناظرین کرام کہا گیا کہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ کمیٹی کو دکھائے گئے شواہد کے مطابق حملوں کی منصوبہ بندی میں پارٹی کے کئی رہنما شامل تھے۔ اس سے مزید پتہ چلتا ہے کہ عمران خان نے منصوبہ بندی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ اب تک کی تحقیقات کے مطابق 34 افراد ایسے تھے جو سڑکوں پر پرتشدد کارروائیوں کے ماسٹر مائنڈ تھے، یعنی کہ اس وقت جب یہ تمام کارروائیاں ہو رہی تھی پورے پاکستان کے اندر تو 34 ماسٹر مائنڈ ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ خالی عمران خان صاحب ماسٹر مائنڈ ہیں، لیکن 34 ماسٹر مائنڈ ہیں اس رپورٹ کے اندر، ابھی ان کے نام سامنے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا ایسے تھے جو سڑکوں پر پرتشدد کارروائیوں کے ماسٹر مائنڈ تھے، پرتشدد واقعات اور بربادی پھیلانے کی منصوبہ بندی میں فعال کردار ادا انہوں نے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 52 افراد اس کے علاوہ 52 افراد نے مفصل منصوبہ بندی میں کردار ادا کیا اور 185 نے اس پلاننگ میں پر عمل کیا، یعنی کہ یہ لگ بھگ کہہ لیں کہ 200 کے قریب لوگ بنتے ہیں جو اس دن پوری ایکٹیویٹیز کروانے کے اندر اس رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ شامل تھے۔ اس کے بعد ناظرین کرام رپورٹ میں کہا گیا کہ حکمت عملی کے تحت عمران خان کی گرفتاری سے کئی دن قبل پارٹی کے حامیوں اور مسلح افراد کو پی ٹی آئی کے مضبوط گڑھ سمجھے جانے والے علاقوں بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا سے لاہور پہنچایا گیا، یعنی کہ یہ جو دہشت گردی کرنے والے یا کہتے ہیں کہ وہ 9 مئی کروانے والے لوگوں کو خیبر پختونخوا سے لایا گیا اور ان کو پھر ٹارگٹ دیے گئے، اور کس طرح وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہیں شہر کے مختلف مقامات پر مامور کر دیا گیا، ان کے اخراجات پارٹی رہنما اور ہمدرد برداشت کرتے تھے۔ ان لوگوں کے پہلے مرحلے میں عمران خان کی گرفتاری کے خلاف مزاحمت اور گرفتاری کی صورت میں آخری حربے کے طور پر تشدد اور بردباری پھیلانے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ ان لوگوں نے کئی مواقع پر عمران خان کی گرفتاری کے موقع پر کامیابی کے ساتھ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے ساتھ مزاحمت کی۔ رپورٹ کے مطابق 9 مئی 2023 کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد یہ افراد پہلے سے طے شدہ مختلف مقامات پر کھڑے ہو گئے تاکہ پارٹی کے دیگر کارکنوں کو وہاں سے ریلی کی صورت میں لے جا سکیں۔ شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ پرتشدد کارروائیوں کے لیے ان لوگوں کے پاس لاٹھیاں وغیرہ تھی اور لوگوں نے ہجوم کے جذبات کو مزید بھڑکا دیا۔ ہجوم کو جی ایچ کیو اور لاہور جناح ہاؤس کی طرف لے گئے۔ ان مقامات پر موجود لوگوں کے بیانات ریکارڈ کرنے پر معلوم ہوا کہ ہجوم میں سے آوازیں آ رہی تھی کہ مخصوص مقامات کی طرف مارچ کیا جائے اور مزاحمت کرنے والی آوازیں خاموش کر دی جائیں۔ جیسے یہ لوگ مخصوص مقامات پر پہنچے انہوں نے پرتشدد کارروائیاں شروع کر دی اور دوسروں کو بھی اس میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ اب یہ ساری رپورٹ بنائی جا رہی ہے 9 مئی کے واقعہ کی کہ کس طرح 9 مئی ہوا اور یہ تمام لوگ، لیکن یہ ساری باتیں ابھی ہوا میں چل رہی ہیں، یعنی کہ وہ کون لوگ تھے، وہ 200 کے قریب کون لوگ تھے، یہ ابھی تک چیزیں سامنے نہیں آئی۔ اس کے بعد ناظرین کرام رپورٹ میں کہا گیا کہ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ افراد فوجی تنصیبات سمیت مختلف مقامات پر حملوں کے لیے محتاط حکمت عملی پر عمل کر رہے تھے۔ فون کالز کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال سے معلوم ہوتا ہے کہ فون کالز پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں نے جناح ہاؤس پر حملوں کے لیے فسادیوں کو کی تھی۔ ایک دن قبل ان رہنماؤں نے فسادیوں کو متعدد فون کالز کی تھی۔ بعد میں گرفتار ہونے والے کئی مجرموں نے دوران تفتیش اعتراف کیا کہ انہیں تشدد اور تباہی پھیلانے اور کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ جیسے مخصوص اہداف پر حملہ کرنے کی ہدایات پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملی تھی۔ اس کے بعد ناظرین کرام 9 مئی 2023 کے واقعات انہوں نے کہا کہ الگ تھلگ نہ تھے جو پیش آئے، کہ یہ اچانک نہیں پیش آئی واقعات عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں انہوں نے کہا کہ پرتشدد سٹریٹ پاور کا مظاہرہ کرنے کی منظم حکمت عملی کا حصہ تھے۔ اس کے بعد ناظرین کرام مختصر یہی جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ منظم جو چیزیں کی گئی ہیں اس کے خلاف اب بھرپور جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا۔ یعنی کہ جو رپورٹ شامل کی گئی ہے اس میں لوگوں کو جوڑا جا رہا ہے کہ جناب یہ لوگ تھے، اور جس طرح آپ کو پتہ بیانیہ بنایا گیا
کچھ ویڈیوز میں بھی یہ آوازیں آ رہی تھی جو رپورٹ کا حصہ ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ ویڈیوز دیکھ کر کے یہ رپورٹ بنائی گئی ہے، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے. جیسے کہ لبرٹی چوک سے بھی اگر آغاز کیا جائے تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کور کمانڈر ہاؤس چلیں، کور کمانڈر ہاؤس چلیں، تو یہ آوازیں تو اس طرح کی لگ رہی تھی. تو انہی کی بنیاد کے اوپر رپورٹ بنا دی گئی ہے، یا ہوا میں رپورٹ بنا دی گئی ہے، یا یہ جو رپورٹ آئی ہے اگر کوئی ٹھوس ثبوت ہوتے تو اب تک عطا تارڑ یا باقی لوگ جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر چکے ہوتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. اس کے بعد ناظرین کا ہم اگلی خبر شامل کر لیتے ہیں. جو یاسر شامی والا معاملہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت والا جو معاملہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی سابقہ تیسری اہلیہ دانیہ شاہ والا جو معاملہ ہے، انہوں نے ان کے اوپر الزام، ان کی جو ایک اہلیہ ہیں سابقہ اہلیہ ڈاکٹر بشرا اقبال، انہوں نے کراچی کی عدالت میں یہ کیس کیا ہوا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دانیہ شاہ بھی اپنے انٹرویو میں یہ اقرار کر چکی ہیں کہ انہوں نے دھوکے سے جو ہے وہ یاسر شامی نے یہ ویڈیو میرے سے لی اور پھر اس کو وائرل کیا. لیکن جو بشرا اقبال ہے انہوں نے الزام یہی لگایا کہ اس نے سیل کی ہے یاسر شامی کو ویڈیو، جو ان کی نازیبہ ویڈیو تھی جو وائرل ہوئی، اور جس کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت وہ اس حادثے کا شکار ہوئے، ڈپریشن میں تھے یا جو بھی تھا، وہ رپورٹ اور پوسٹ مارٹم تو نہیں ہو سکا. تو اس حوالے سے ناظرین کا ہم اب جو عدالت ہے اس نے یاسر شامی کو جو ہے وہ ملزم ڈکلیئر کر دیا اور ان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، اور 18 اپریل کو ان کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. یہ ناظرین کا ہم اس حوالے سے خبر تھی یاسر شامی کے حوالے سے، اور اب دیکھیں اس حوالے سے مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے. 18 تاریخ کو وہ عدالت پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ ناظرین کا ہم اب تک یہ اہم اپڈیٹس سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.